وسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير صدق الله العظيم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت میں جو بین الاقوامی درجے کا ایک کفر قائم رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بہت زیادہ خیر اور بھلائی سے محروم ہو کر گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسانوں نے اس بات کو تسلیم کرنا اپنے لیے معیوب اور عار کا ذریعہ سمجھا کہ انسانی ہدایت کے لیے کوئی انسان ہی رسول اور پیغمبر بن کر دنیا میں آ سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ایک ہمارے جیسا انسان ہی، جیسے ہم انسان ہیں ایسا انسان ہی ہماری رہنمائی کرے۔ فقالوا ابشر یہدوننا لہذا فکفروا، انہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دیا، اللہ کی تعلیمات سے اعراض کیا اس بنیاد پر کہ یہ انسان ہماری ہدایت اور رہنمائی کر رہا ہے، اس کے لیے تو کوئی فرشتہ چاہیے یا اللہ میاں خود ہمارے پاس آتا اور ہمیں کہتا کہ یہ میرا ہدایت نامہ ہے، اس کو قبول کرو۔ اس کی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ جیسے کالج میں طلباء کو ایک لیکچرار دیا جاتا ہے، ایک استاد دیا جاتا ہے کہ ان کی رہنمائی کرے، اور وہ اچھے انداز سے سمجھا رہا ہے، لیکن ہر ایک طالب علم کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں ہر ایک کو الگ الگ استاد ملنا چاہیے، تو کوئی بھی کالج ان طالب علموں کی اس فرمائش کو قبول نہیں کرتا، یا یہ کہنے لگ پڑے کہ ہم آئے تو سیکھنے کے لیے لیکن ہم میں سے ہر آدمی کو استاد بنا دیا جائے، تو تب بھی کوئی اس کی فرمائش، ان کی فرمائش قبول نہیں کرے گا، بلکہ ایک ہی استاد جو اپنی ذمہ داری بڑے ہی احسن طریقے سے پوری کر رہا ہے، اس لیکچر کو وہ اچھے طریقے سے ٹرانسفر کر رہا ہے، طلباء تک بڑی ہمدردی اور محبت کے ساتھ اس پیغام کو پہنچا رہا ہے، لیکن محض اس وجہ سے کہ ہمیں ایک نئے سے نیا استاد ہر ایک کو چاہیے، یا ہم میں سے ہر ایک کو استاد بنا دیا جائے، پیغمبر بنا دیا جائے، اس طرح کی بیہودہ اور فضول باتوں کی بنیاد پر ان کے مطالبات قطعاً قبول نہیں کیے جاتے اور پورے نہیں کیے جاتے۔ یہی حال انسانیت کا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء، ہادی اور رہنما بھیجے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو کیوں نہیں رسول بنا دیا گیا، اور ہمارے اوپر اللہ کی تعلیمات کیوں نہیں آئیں؟ تو اس طرح کے بیہودہ اعتراضات اور ان کی باتیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اسی طرح قوموں کے اندر ایک اور جو گمراہی پیدا ہوئی، دنیا کے اندر جو ایک اور خرابی جنم لی گئی، وہ یہ کہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، انسانی ترقی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اس کی موت کے ساتھ۔ یاد رکھیں، کوئی مالک کوئی باغ لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، تو اس کا مقصود در حقیقت اس باغ کے اپنے عروج اور جوبن پر پہنچنا اور پھر خاص طور پر اس کے پھل کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایک مالک بڑی محنت سے باغ لگائے اور بس باغ وہ ابھی پروان چڑھ ہی رہا ہو اور اس کو اجاڑ کر ختم کر کے رکھ دے، تو کوئی بھی دنیا کا دانا اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور اس کے لیے ایک نتیجے کا وقت اور دن بھی مقرر کیا ہے، یعنی پھل ظاہر ہونے کا وقت بھی مقرر کیا ہے، اور اس کے آگے بڑھنے، مزید ترقی کرنے کے حوالے سے اس نے ایک سلسلہ جاری کیا ہے، مرنے کے بعد بھی۔ اب ایک انسان انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد تو سلسلہ ختم ہو گیا، انسان مر گیا، مٹی میں مل گیا،
اور نہ کوئی اس کی زندگی کا حساب و کتاب ہے، اور نہ ہی اسے کوئی آگے مزید ترقیات حاصل ہونی ہے، تو یاد رکھو یہ سوچ اور ذہنیت انسان کو بد عملی کی طرف، ظلم کی طرف، طغیان اور فساد کی طرف لے کر جاتی ہے۔ کل درس میں نے بات کی تھی کہ مسلمان جماعت کو جو بنیادی طور پر نظریات و عقائد دیے گئے ہیں وہ تین ہی ہیں۔ سب سے پہلا اور جو بنیادی نظریہ ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید پر ایمان و یقین ہے، لیکن اللہ پر ایمان و یقین بھی اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کی رسالت پر اس کا ایمان و یقین نہ ہو، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اس کی ذات و صفات جیسے کہ کما یلیق و بشانی، جیسے اس کی صفات ہیں، جیسے اس کی ذات ہے، اس کے مطابق اللہ کو ماننا ہے، اور اللہ کی ذات و صفات کو جس کامل طریقے سے انبیاء علیہ السلام بیان کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کوئی اور انسان نہیں بیان کر سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو ماننا، انبیاء کی رسالت کو تسلیم کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ یہاں تک تو ایک نظریاتی بات ہے۔ ایک تیسرا نظریہ اور عقیدہ جب تک انسان کے اندر نہ ہو، اس کو وہ تسلیم نہ کرے، اس وقت تک انسان کا عمل درست نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے آخرت کا یقین و اعتقاد کہ میں جو کچھ یہاں کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، اس کا ایک دن ایسا ہے کہ ساری انسانیت جمع ہوگی اور ان سب کے سامنے میرے ان تمام اعمال، نظریات اور میری تمام باتوں کے مطابق اس دن فیصلہ ہوگا۔ اگر اچھی ہوئے تو اچھائی کا فیصلہ ہوگا، جنت کا فیصلہ ہوگا، اور اگر برے ہوئے تو یقیناً برائی کا اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ انسان کو عمل کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مفکر ہو، مفسر ہو، عالم ہو، وہ بظاہر تقریر کر سکتا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کر سکتا ہے، بڑی گفتگو کر سکتا ہے، لیکن اس گفتگو سے اس کا کیا مقصد اور مدعا ہے یہ پتہ چلے گا اس کے یقین، آخرت کے یقین کی بنیاد پر۔ اگر اس کا یقین ہوگا کہ یہ سارا کچھ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے ایک روز اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو کتنے احسن طریقے سے نبھایا اور پورا کیا ہے، تو اب اس کی تفسیر، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ وہ اب جب کوئی بات کرے گا تو صرف دوسروں کے لیے ہی نہیں، اپنے لیے بھی بات کرے گا، وہ اپنے آپ کو بھی سنوارنے کے لیے بات کرے گا۔ دنیا میں کوئی حکمران ہو، وہ حکمرانی کرے گا جب اس کے سامنے عقیدہ آخرت ہوگا تو وہ یقیناً ہر عمل کو کرتے وقت پہلے سوچے گا کہ یہاں میں نے کرپشن کی، خرابی کی، تو یقیناً اس کا ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے اس دن ایک بڑی ذات کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو انسانوں کے ذہنوں میں یہ جواب دہی کا عمل ان کے اعمال کو درست کرتا ہے، بد عملی سے ان کو بچاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہاں اسی کا ذکر کیا ہے مرنے کے بعد، بعث بعد الموت کا، کہ بہت ساری قومیں انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کا انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں دنیا میں خرابی اور برائی نے جنم لیا۔ زعم الذین کفروا، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ یبعثوا، کہ ان کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قل بلا وربی، فرما دیجیے اے پیغمبر کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں ضرور بتایا جائے گا کہ کیا کیا تم نے کام کیے دنیا میں، اچھے کیے، برے کیے، کیا کہا، کیا نہیں کہا، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، دوبارہ زندہ کرنا اور اپنے دربار میں حاضر کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا اے لوگو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ قرآن مقدس جو نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور دنیا میں اس کو غالب کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کے مطابق اپنی انفرادی اجتماعی زندگی کو ڈھالنے کا حکم دیا گیا ہے، اس پر تمہارا ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے پوری طرح خبردار ہے، اس کی آگاہی رکھتا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، جس دن وہ تم کو جمع کرے گا
وہ دن ہوگا در حقیقت اجتماع کا، اکٹھا ہونے کا۔ اس سے یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات وہ ایک کلی مفہوم اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اس کی ایک مراد تو یقیناً یہ ہے کہ کل قیامت کا دن وہ ساری قوموں کے، سارے انسانوں کے اجتماع کا دن ہوگا، ساری انسانیت وہاں جمع ہوگی۔ اس دن پتہ چلے گا کہ دنیا میں کون سی قومیں جیتی ہیں، کون سی قومیں ہاری ہیں۔ یعنی ہار جیت تغابن کہتے ہیں، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، آگے بڑھنا۔ دنیا میں بھی یہ تغابن یعنی آگے بڑھنے کا سلسلہ موجود ہے۔ دنیا میں انبیاء کو ماننے والوں میں سے یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ ہر ایک دنیا میں جس کو وہ مانتا ہے اس کے مطابق وہ اپنا عملی نظام قائم کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک سسٹم بنانا چاہتا ہے، اس کے تحت زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ دنیا میں بھی یہ تغابن اور تقابل موجود ہے۔ اب کون اس میدان کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، یہاں دنیا میں بھی دیکھا جائے گا، اور اس کا نتیجہ آخرت میں کل قیامت کے دن بھی سامنے آئے گا۔ ایک مسلمان جس کا نظریہ یہ ہو کہ یہ اللہ کی سچی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کر کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور وہ ان کامیابی کے اصولوں کو اپنی ذاتی، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ڈھالنے کے لیے کوشش نہیں کر رہا تو وہ منافق ہے۔ گزشتہ صورت میں منافقین کا ذکر کیا کہ ایک اللہ کی تعلیمات کو مانتا ہے لیکن اس کے مطابق اپنا عملی زندگی اور سسٹم کو نہیں بناتا، تو وہ گویا کہ ایک چیز زبان سے کہہ رہا ہے یا ایک زیادہ سے زیادہ دل سے ایک چیز کا اعتقاد رکھ رہا ہے، لیکن اس کے مطابق اس کا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل اور کردار ہے نہیں ہے، تو منافقت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی سطح پہ جہاں دوسری قومیں بھی اپنے اپنے نظریات کو پھیلانے، قائم کرنے اور غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام اپنا ہولڈ قائم کرنا چاہتا ہے، سوشلسٹ نظریات اپنا ہولڈ قائم کرنا چاہتے ہیں، یہودی اپنا غلبہ اور تسلط چاہتے ہیں، عیسائی اپنا غلبہ اور تسلط چاہتے ہیں۔ مسلمان صرف وہ چند ایک عبادات کے ذریعے سے بس سکون میں بیٹھے رہیں کہ بس ہمیں اس سے دنیا کی دوسری قوموں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم پر غالب آنے کی ضرورت نہیں، بس ہمیں تو اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھ کے اپنے مالک کو صرف یاد کرنا ہے۔ تو یہ در حقیقت منافقت ہے بین الاقوامی سطح کی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تغابن کا دن ہے، یہاں قومیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ کون دوسروں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتا ہے، اللہ کی اس تعلیم اور نظام جس کو، اس نور کو جس کے نتیجے میں دنیا میں روشنی پھیلنی ہے، اس نور کو مان کر دنیا میں اس کے مطابق اپنا نظام بناتا ہے، اپنی زندگیوں کو ڈھالتا ہے۔ اسی کے مطابق کل قیامت کے دن بھی اللہ ہار جیت کا فیصلہ کرے گا۔ کل قیامت کے دن بھی وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اس کامیابی کو حاصل کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن تمہیں وہ جمع کرے گا وہ دن ہوگا در حقیقت جمع ہونے کا دن ہوگا ساری قوموں کے لیے، اور وہی دن ہوگا ہار جیت کا۔ ذالک یوم التغابن، تغابن ایک دوسرے پر بازی لے جانا، مقابلے میں آگے نکل جانا، وہ دن ہوگا آگے نکل جانے کا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اچھا کردار ادا کرتا ہے، یہی لوگ ہیں کہ یکفر عنہ سیئاتی، کہ ان کی غلطیوں کو ان سے اللہ دور کر دے گا اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں بہترین نہری نظام اور سلسلہ جاری ہے، اور وہ سدا رہنے والے ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، اسے پس پش ڈال دیا، اسے چھپا دیا، کفر اصل میں کہتے ہیں چھپانے کو۔ جیسے کہ کافر کاشتکار کو کہا جاتا ہے، کاشتکار دانے کو زمین میں چھپاتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں درخت پودا وغیرہ اگتا ہے، اناج نکلتا ہے، تو اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے۔ تو جنہوں نے بھی اللہ فرما رہے کفر کیا، یعنی اللہ کی تعلیمات کو چھپایا، دنیا میں اس کو قائم نہیں کیا، عملی زندگی میں اس کو نہیں لایا، ظاہر ہے اللہ کی تعلیمات کا پتہ چلے گا انسانی معاشرے سے، ان کی زندگیوں سے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ محض ایک نظریہ اور اعتقاد ذہن میں انسان نے بٹھایا ہوا ہے، کیسا پتہ چلے گا کہ یہ
کس نظریے کا حامل ہے. جب تک وہ نظریہ عمل میں نہ آئے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ذہن میں کون سی سوچ ہے، کون سا اس کے ذہن کے اندر جو ہے نظریہ موجود ہے، کون سا فکر ہے، کون سا اعتقاد ہے. اس لیے جو لوگ در حقیقت اللہ کی تعلیمات کے مطابق عملی زندگی نہیں گزارتے، اپنے نظام کو نہیں ڈھالتے، وہ کفر اختیار کرتے ہیں. فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور بہت ہی بری جگہ ہے جہاں انسان اپنے اس عمل و کردار کی خرابی کی وجہ سے پہنچے گا، یعنی جہنم کے اندر. اس سے بری جگہ اور برا ٹھکانہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہاں قرآن مجید نے دوسری وہ خرابی جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر بدعملی، ظلم، فساد اور تمام برائیاں جنم لیتی ہیں، وہ ہے بعث بعد الموت کے نظریے میں کمزوری، یا اس کو نہ ماننا کہ مرنے کے بعد ہماری اس زندگی کے اندر جو کچھ ہم نے کیا ہوگا اس کے مطابق دوبارہ فیصلہ ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن در حقیقت انہی قوموں کو، افراد کو کامیاب کرے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ کی تعلیمات کو قائم کرنے، غالب کرنے میں کامیابی حاصل کی ہوگی، آگے بڑھے ہوں گے، اس کے لیے قربانی دی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.